بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک بہت لمبی تھی۔ آپ نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دین حق کا پیغام سنایا، مگر اس کے باوجود وہ غافل اور نافرمان قوم آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائی، بلکہ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر شیطانی کردار ادا کرتی رہی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ اس ظالم قوم نے اللہ کے اس مقدس نبی کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ آپ کو بے ہوش کر دیا اور آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑے میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر اس کے باوجود آپ مسلسل ان کے حق میں دعا فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانے کے لیے ان کے لیے دعائے خیر کرتے۔ آپ فرماتے، اے میرے رب، تو میری قوم کو معاف فرما دے اور ان کو ہدایت عطا فرما۔ جب اس قوم کی نافرمانیاں حد سے تجاوز کر گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور حکم ارشاد فرمایا، اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ تم پر ایمان ہرگز نہ لائیں گے، لہٰذا آپ ایک کشتی تیار کریں۔ حکم الہی سنتے ہی آپ کشتی تیار کرنے لگے جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 100 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد لکڑی کی یہ تاریخی کشتی تیار ہوئی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی نافرمان قوم آپ کا مذاق اڑاتی۔ کوئی کہتا، اے نوح، تم بڑھئی کب سے بن گئے؟ تو کوئی کہتا، اے نوح، کیا اس زمین پر تم کشتی چلاؤ گے؟ کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں کہ کشتی تو پانی پر چلتی ہے، زمین پر اس کا کیا تعلق؟ نعوذ باللہ۔ غرض طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا۔ آپ ان کے جواب میں صرف یہی فرماتے کہ اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، جب خدا کا عذاب طوفان کے شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے طوفان آنے کی یہ نشانی بتا دی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح صبح پانی ابلنا شروع ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قہر و غضب کا آغاز ہوا۔ آپ نے کشتی میں درندوں، پرندوں، چرندوں، مختلف قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کر دیا۔ آپ اور آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یافت اور ان تینوں کی بیویاں، آپ کی مومنہ بیوی اور 72 دیگر مومنین مرد و عورت، اسی طرح کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا وہ آپ پر ایمان نہیں لائی۔ اسی طرح آپ کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور سیاہ بادلوں نے زمین کو گھیر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا، میں طوفان میں پہاڑوں پر چڑھ کے پناہ لے لوں گا۔ آپ نے بڑی دل سوزی کے ساتھ فرمایا کہ اے بیٹے، آج خدا کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، ہاں جس پر خداوند کریم اپنا رحم فرمائے بس وہی بچ سکتا ہے۔ باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک زوردار موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ بیٹے کو اپنے سامنے اس طرح غرق ہوتے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا صدمہ پہنچا اور آپ نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا کنعان تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یہ آپ کا بیٹا کنعان آپ کے ان گھر والوں میں سے نہیں ہے جن کو بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا، لہٰذا اے نوح، تمہارا یہ سوال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سنتے ہی کہا کہ اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جو مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے معاف کر کے رحم نہ کرے گا تو میں نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ الغرض مسلسل 40 روز تک موسلا دھار بارشیں برستی رہیں۔ اس طرح آسمان سے برسنے والا بارش کا پانی اور زمین سے نکلنے والے پانی کی دھاروں نے زمین پر ایسا طوفان برپا کیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوبنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام مومنین کی کل جماعت کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ اس طوفان نے زمین پر وہ تباہی مچائی کہ 80 مومنین کے سوا ساری قوم غرق ہو کر ہلاک ہو گئی
اور ان کا نام و نشان ایسا مٹا کہ ان کا وجود کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک طوفانی موجوں پر ایک کمزور تنکے کی مانند ہچکولے کھاتی رہی۔ پھر اللہ کے حکم سے یہ کشتی عراق کے شہر جزیرہ کے قریب جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ جس دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری وہ 10 محرم کا دن تھا۔ جب شیطانی قوتوں کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، تجھ پر جس قدر پانی ہے سب پی لے، اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ بارش رک گئی اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑ کی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اب آپ کشتی سے اتر جائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں۔ چونکہ کشتی میں 80 افراد تھے اس لیے اس کا نام سمانین رکھا۔ آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی، آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی بھی ہے۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔